اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وامتازوا اليوم ایھا المجرمون۔ اللہ پاک قیامت والے دن کہیں گے اے مجرموں آج علیحدہ ہو جاؤ۔ مجرم کون ہوں گے؟ یہ سوچنے کی بات ہے نا۔ سورہ یاسین میں آئی ہے تو اللہ نے کنہیں کہا ہے کہ اے مجرموں علیحدہ ہو جاؤ؟ مجرم ہم لوگ بھی ہیں بھئی۔ اللہ کی کوئی بات تو ہم ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ قرآن میں ایک جگہ اور فرماتے ہیں کہ یہ جو مصیبتیں جب بندے پہ آتی ہیں نا تو وہ ہائے ہائے کرتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے یہ تمہارا اپنا کیا درا ہے۔ انسان خود ہی اپنے لیے سارا کچھ کرتا ہے، اچھا یا برا۔ ابھی ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ آگے سانپ بیٹھا راستے میں یا ڈاکو بیٹھے ہیں تو ہم ادھر جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں جائیں گے۔ تو جب ہم گناہ کی طرف دوڑ کے جاتے ہیں، کہیں ہمیں اللہ معاف کرے زنا کا موقع مل جائے، شراب کا مل جائے، تو خلقت بھاگتی ہے ادھر چلتے ہیں یار فلاں جگہ پہ دوستوں نے ایسے کیا ہوا ہے پروگرام۔ تو کیا کبھی اس طرح ہم جو ہے نا وہ اچھائی کے لیے بھی بھاگے ہیں؟ کوئی مانگنے والا ہے تو ہم اس میں سے 101 نقص نکالیں گے۔ وہ بھی ہو سکتا ہے وہ بیچارہ واقعی مجبوری میں مانگ رہا ہو، ہم کو غیب جانتے ہیں، ہمیں کیا پتہ ہے۔ اگر کوئی اس طرح کا کسی کے ساتھ کوئی اور معاملہ ہے تو ہم جو ہے نا اس کا وہ بایو ڈیٹا اکٹھا کرنے کی کوشش کریں گے، یار یہ ایسے کیوں کر رہا ہے؟ پہلے خود تو میں دیکھوں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ ہم کہتے ہیں نا بحیثیت پاکستانی قوم پورے کے پورے ہم اگر روزانہ شام کو ایک سونے سے 5 منٹ پہلے اپنا احتساب کر لیں روزانہ، تو پھر تو ہم پکڑی نہیں جائیں کبھی بھی، پھر ہمارے اوپر خیر ہی خیر ہو۔ لیکن ہم لگے ہوئے اس چکر میں ہیں صرف سارے کہ دوسرا کیا کر رہا ہے۔ وہ کفار میں بہت زیادہ گناہ ہے، لیکن وہ ایک دوسرے کی ٹو میں نہیں لگے، وہ صرف مسلمانوں کی ٹو میں لگے ہوئے ہیں کہ دین اسلام کو کسی نہ کسی طرح سے نقصان پہنچایا جائے، اور کس طرح پہنچانا ہے۔ ان کی بڑی لمبیاں پالیسی ہوتی ہیں، ان کا جو پرائم منسٹر آتا ہے یا پریزیڈنٹ آتا ہے وہ اس پچھلی پالیسیوں کو لے کے چلتا ہے۔ تو ہمارے ہاں تو کوئی پالیسی نہیں ہے، ہمارے ہاں تو پالیسی ہے نواز شریف، پالیسی ہے بے نظیر، آگے بے نظیر کا وہ ایک خسرا سا بیٹا ہے وہ ہے، آگے اس کا بیٹا ہوگا، آگے اور کسی کا ان کا۔ اسی طرح یہ نواز شریف نے ہمارے اوپر مریم نواز تھوپ دیا، دیکھو اندازہ لگاؤ، جو عورت نے اپنا گھر ہی نہیں بسایا۔ تو پنجاب میں جو لوگ بیچارے مزدوری کر کے روزی کمانے کے چکر میں ہیں، جیسے وہ کئی بار دیکھتے ہیں ویڈیو، یار بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ان کی ریڑیاں الٹا دیتے ہیں۔ وہ کہ اب چوریاں کریں، اگر ان میں دماغ ہو نا حرامزادوں میں، تو یہ پہلے سب سے نا ان لوگوں کے لیے روزگار کا بندوبست کریں۔ اور لوگ خود ہی ریڑیاں چھوڑ دے گا، کون سارا دن گرد میں روڈ کے اوپر کھڑا ہونا چاہتا ہے؟ اگر کسی کو فیکٹریوں میں کام ملنا شروع ہو جائے، وہاں معقول تنخواہ ہو، تو کیوں کر لوگ ریڑیاں لگائیں گے؟ انہیں اصل میں پتہ نہیں ہے کوئی بھی کہ ہم اس کرسی کے اوپر کیوں بیٹھے ہیں۔ تو بیٹھے تو یہ ہے ہی نہیں، یہ تو پکڑ کے بٹھا دیے گئے ہیں۔ شروع سے لے کے بٹھانے والوں نے بٹھایا، لیکن بٹھانے والوں میں بھی آج تک عقل نہیں آئی کہ ہمارے ملک میں ہر چیز ہونے کے باوجود یہ دن بدن نیچے کیوں جاتا ہے۔ اگر ان میں یہ عقل آ جاتی تو مسئلہ ہی نہیں تھا کوئی بھی، نیچے نہ پھر یہ جاتا۔ لیکن چونکہ ان کو بھی مال ملتا ہے، بھئی چور کو کیسے کہے گا کہ تو چور ہے؟ اس لیے یہ سارے کے سارے ایک جیسے ہی ہیں، ان کی طرف مت دیکھو، اپنے اعمال سیدھے کر لو، اپنا آپ سیدھا کر لو، تو انشاءاللہ العزیز کبھی ہمیں مار نہیں پڑے گی، بڑا زبردست نظام ہمارا چلے گا۔ اللہ پاک خیر کرے گا ہمارے اوپر۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، اس چینل کا بھی خیال کیجیے گا، پلیز سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا،
تو باقی کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اس کے لیے معافی چاہوں گا، اور آئندہ انشاءاللہ بہت جلد پھر ملاقات ہوگی کل۔ اللہ حافظ۔